بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ناظرین، ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ کنز العلماء مفتی علامہ اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ مکمل صحتیابیاں عطا کرے۔ یقین کیجئے میں سلام کروں گا، آپ بھی سلام کریں گے ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ آپ جانتے ہیں، بس میں دو باتیں کر کے ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کشت عشق رسالت سیدی امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ترجمہ کنز الایمان پر کئیوں نے اعتراضات کیے اور لبادہ سنیت کا اوڑھ کر اعلیٰ حضرت کا نام لے لے کر کھانے والے، اور بالخصوص ان کا تعلق پنڈی سے بھی ہے، آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ کنز الایمان پر جو اعتراضات کرنے والے تھے، علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے یقین کیجیے سب کی بولتی بند کر دی۔ مختصر سا ویڈیو بیان ہے ان کا، لیکن انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اعلیٰ حضرت کے مزید آپ دیوانے بھی ہو جائیں گے، دل سے آپ دعا بھی دیں گے۔ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیات ہیں نا، ان میں سے ایک آیہ مبارکہ کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا، باقی سب نے الگ ترجمہ کیا، وضاحت کیا علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے۔ یقین کیجئے مزے کو مزہ آ گیا، آپ ذرا سن لیجیے، باقی باتیں انشاءاللہ تعالی ہم اس ویڈیو کے بعد کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ کنز الایمان آغاز میں سورہ بقرہ کے شروع کے اندر صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج افسوس ہے کہ وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت کا کھا پی کے بڑے ہو گئے اور اعلیٰ حضرت کو آج پڑ گئے ہیں، کیا پدی کا شوربہ، انہیں کیا خبر ان چمگادڑوں کو کہ کنز الایمان کا مقام کیا ہے اور امام احمد رضا بریلوی کی شان کیا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ کے جو ترجمے میں اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا اس کے ماخذ تلاش کیے، کسی کے 36 تفسیروں میں، کسی کے 40 تفسیروں میں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا، اب یہ جو سب نے ترجمہ کیا ہوا تھا، اور بعد میں اعلیٰ حضرت کے جنہوں نے کیا، جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے نقل کیا وہ تو بچ گئے، باقی وہ بھی پھسل گئے۔ ترجمہ سکولوں میں، کالجوں میں، چینلوں پر یہی کیا جا رہا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب شارٹ کرو ترکیب کے لحاظ سے، ان الذین کفروا آگے خبر ہے لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس ترجمے پر جو ہر جگہ کیا جا رہا ہے تو منکر قرآن، منکر اسلام، دشمن اسلام بڑے بڑے بھاری اعتراضات کر سکتا ہے کہ تمہارے قرآن کی تو سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ سچی خبر دیتا ہے، تو یہ جو خبر شروع میں دے رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، تو یہ کہاں تک سچی ہے؟ ان الذین کفروا درمیان والا حصہ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ آگے ہے لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی کافر کلمہ نہیں پڑھے گا۔ جب قرآن اترا تو تم یا تو پھر کسی کو مسلمان نہ مانو جو کلمہ پڑھ کے صحابہ بنے، اور اگر انہیں مسلمان ماننا ہے کہ پہلے کافر تھے پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو پھر قرآن کی خبر معاذ اللہ واقعے کے مطابق نہیں ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے جن نے بھی کفر کیا وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، اور پھر اگر کسی کافر نے کلمہ پڑھنا ہی نہیں تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور دیگر نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تو یہ تھا کہ کافر کلمہ پڑھیں، اور پھر خود قرآن سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب آپ ڈرائیں ان کو، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، ہم نے بھیجا اس لیے ہے کہ آپ ڈرائیں جن کی آبا کو نہیں ڈرایا گیا، آپ ڈرائیں۔ سورہ یاسین باقی کئی مقامات کے بھیجا ہی ڈرانے کے لیے ہے، اور بقرہ کے شروع میں کہہ دیا ڈراؤ یا نہ ڈراؤ فائدے کوئی نہیں، یہ کلمہ ہی نہیں پڑھیں گے۔ اس پر اسلامی تفاسیر کا بڑا وسیع دائرہ ہے،
قرآن پر کوئی اعتراض نہیں، اعتراض ترجمے پر ہے۔ وہ پیدا ہی نہیں ہوا جو قرآن پہ اعتراض کرے۔ قرآن میں جو کچھ ہے حق ہے، لیکن آگے اردو میں بتانا یا انگلش میں، یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے جو بتا رہا ہے کہ وہ کیا بتا رہا ہے۔ اب جنہیں صرف یہ پتا ہے کہ ان کا معنی ہے بے شک، اللہ زینا وہ لوگ کافرو جنہوں نے کفر کیا، اس سے انہوں نے تو یہ ترجمہ کرنا۔ لیکن ہمارے مفسرین نے یہاں بڑی طویل بحثوں میں بتایا کہ اللہ زینا جو استعمال ہے اس کی 4 قسمیں ہیں، تو 4 ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے سیاق و سباق اور باقی آیات کو سامنے رکھ کر اللہ زینا کی قسم معین کی جائے گی۔ جب اللہ زینا کی قسم معین ہوگی تو پھر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ اللہ زینا جنسی ہے، اللہ زینا استغراقی ہے، عہد خارجی کا ہے، عہد ذہنی کا ہے۔ اگر یہ ہو استغراق کا تو پھر ہوگا ہر کافر کلمہ نہیں پڑے گا، اگر جنس کا ہو تو جنس سے کفار کلمہ نہیں پڑے گی، اگر عہد ذہنی کا ہو کوئی غیر معین کافر کلمہ نہیں پڑے گا، عہد خارجی کا ہو تو چند معین کافر کلمہ نہیں پڑیں گے۔ اب اللہ زینا یہاں پر عہد خارجی کا ہے کہ اللہ ہر کافر کی بات نہیں کر رہا، یہ ابو جہل عتبہ شیبہ کی بات کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، واہ واہ، ہر کافر کی بات نہیں ہو رہی، جن کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے ان کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے، تو قرآن کی خبر سچی ہے تو ان میں سے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، اور قرآن کی خبر کا، حدیث کا، آیات کا ٹکراؤ نہیں، ان کے جن کے دلوں پر مور تھی ان کے لحاظ سے فرمایا ڈراؤ یا نہ ڈراؤ کوئی فائدہ نہیں، واہ، لیکن باقی کو ڈرانے کا تو فائدہ ہے۔ تو پھر جب ڈرانے کا فائدہ ہے تو نبیوں کے بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بڑا مقصد ہے کہ جتنے کفار ہیں ان کو ڈراؤ، اور کتنے کافر تھے سرکار نے تبلیغ کی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب لا یؤمنون کا تعلق اس خبر کا جن سے کفار سے نہیں، ہر کافر سے نہیں، یہ سم بکم عمي، یہ جن کے دلوں پر مہر ہے ان چند کافروں کے بارے میں ہے۔ لہذا آج 15ویں صدی میں بھی ہم سینہ تان کے کہتے ہیں ہمارے قرآن نے جو خبر دی سچی خبر دی، بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن وہ جو ترجمہ کیا جا رہا تھا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو کفر تو کتنے صحابہ تھے پہلے کفر کیا، پھر اللہ نے ان کا یہ مقام دیا کہ وہ صحابی بن گئے۔ اب وہ جو تقریباً 36 تفاسیر میں مباحث ذکر ہیں، کون ہو مرد میدان جو صفحے کی تفسیر میں ترجمہ نہ کرے، آیت کے نیچے چھوٹا سا جملہ ایک لفظ لکھ کے ہی 36 تفاسیر کی تحقیق کو سمو دے۔ واہ واہ، یہ باقی دعویٰ تو قرآن فہمی کا بڑے بڑے لوگوں کو ہے، وہ مودودی ہو، دیوبند والے ہوں، جو بھی ہو، انہیں کہو اپنے بڑوں کا ترجمہ جا کے پڑھ لو، آخر وہ بھی علوم دین پڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایسے ترجمے کیوں کیے کہ جو آج مستشرقین کے لیے اعتراضات کا باعث بن سکتے ہیں۔ ادھر امام احمد رضا بریلوی کا ترجمہ دیکھیں، اردو میں ایک لفظ بول کر 36 سے زائد تفاسیر کا خلاصہ اس میں اکٹھا کر دیا، واہ، اور وہ جنم ہی نہیں لیا آج تک کہ جو اس ترجمے پر اعتراض کر سکے۔ یہ نہیں کیا، میں نے تراجم اکٹھے کیے، ایک زمانے میں کوئی کہہ رہا تھا بے شک جو کافر ہوئے، کوئی کہہ رہا تھا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، بے شک وہ لوگ جن سے کفر ہو گیا، اس طرح کر کے سارے ترجمے کرتے جا رہے تھے اور سب پر یہ اعتراض ہو رہا تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے کیسے ترجمہ کیا؟ فرمایا بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، اللہ، جن کی قسمت میں کفر ہے۔
جن کی قسمت میں کفر ہے وہ اعلانیہ تھے ابو جہل عتبہ شیبہ، یا قیامت تک جن کی مہریں لگی ہوئی ہیں، جن کی قسمت میں کفر ہے. یہ لفظ قسمت میں کفر ہے، یہ ترجمہ ہے جس نے مستشرقین کے منہ بند کیے ہیں، جس سے قرآن کا قرآن ہونا اپنے مقام پر اور اس کی اخبار کا صحیح ہونا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کا با مقصد ہونا اور ہزارہ اعتراضات جو دوسری طرف سے ہو سکتے تھے، ان کے مقابلے میں اردو والوں کو جو خود مفسر نہیں، کوئی دکاندار ہے، کوئی کاشتکار ہے، جس کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، جس ہستی نے ایک لفظ سے 36 تفسیروں کے مقام پڑھا دیے، اسے امام احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے. ناظرین، آپ نے سنا قبلہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب دامہ برکاتہم عالیہ آپ نے کس انداز میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ کنز الایمان کا سہارا لے کر کئی لوگوں کے میرا خیال ہے کہ ایمان الحمدللہ بچ گئے ہوں گے. اب یہ دیکھیے گا کہ صرف ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ، یعنی کہ صرف ان الذین کفروا کا ہی انہوں نے بتا دیا کہ ان الذین یہ کیا ہے اور کفروا سے مطلب مراد کیا ہے، کون سے کافر ہیں، سارے ہیں یا مخصوص ہیں. تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کتنی تحقیق ہے، اس اعتبار سے وہ کتنا محتاط انداز میں چلتے ہیں. لیکن سلام ہے قبلہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کو بھی کہ جنہوں نے اتنے تراجم پڑھنے کے باوجود کسی پر جو ہے وہ اتفاق نہیں کیا کہ ایسے تو پھر جو ہے وہ قرآن پر اور اسلام پر اعتراض آتا ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے سنا. ناظرین، یہ ہوتا ہے کہ جو علم والے ہوتے ہیں اور عشق والے ہوتے ہیں، لیکن تعجب اور ستم وہاں پر آ کر ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنے علم کو ناقص نہیں سمجھتے بلکہ جو اتنی بڑی ہستی ہو اور جن کو جو ہے جن کا ترجمہ کنز الایمان ہو اور جن کو بڑے بڑے اکابرین جو ہے وہ اپنا امام تسلیم کر لیں، اپنے بھی کہیں غیر بھی کہیں، اور جو اتنی زبانوں پر اور علوم پر دسترس حاصل کرنے والا ہو، دسترس رکھنے والا ہو، اس پر ہم نے جو ہے وہ اعتراضات کرنے شروع کر دیے ان کے سرکار اعلیٰ حضرت پر. اپنی طرف ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے، کیا ہماری وہ جو ہے وہ اتنی قابلیت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، ہم نے اعتراض کر دیا سرکار اعلیٰ حضرت پر. لیکن یقین کیجئے اس وقت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے الحمدللہ کئی لوگوں کے ایمان بچے ہوئے ہیں، اور یہی جو ہے میں سمجھتا ہوں صراط مستقیم پر ہیں. ایک کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی بالکل فکر رضا پر ہیں، اور دوسرے ہیں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحب دامہ برکاتہم عالیہ. اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو اور جو بھی فکر رضا کے ساتھ ہے، اگر جو اس پلیٹ فارم پہ کام نہیں کر رہے لیکن جس طرح بھی وہ کام کر رہے ہیں لیکن ہیں عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے مطابق اور فکر رضا والے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر بھی دراز فرمائے، حاسدوں کے حاسد سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے، صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جو قبلہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے بیان کی ہے، اگر آپ نے واقعی اس کو مکمل سنا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا، تاکہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کتنی گفتگو سنی اور کہاں تک آپ کیا سمجھے ہیں. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.